میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ Our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam has said that you should decorate your gatherings by reciting durood or salutations upon me. Recitation of durood would be light for you on the day of judgment. صلو علی الحبیب Sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ Intention of a believer is better than his action. آئیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ For the sake of getting the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal and to gain the reward, let's make some good intentions before the discourse. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی، اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، ثواب اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ More good intentions you have, the more reward you will get. اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا۔ I will participate in Ijtima from beginning to the end. اور اسپیشل ریکویسٹ، مدنی التجا، موبائل فون آف کر دیں۔ I will keep my phone off. ان کیس آپ آف نہیں کر سکتے سو پلیز سائلنٹ کر دیں۔ If you cannot put it off, please put it on silent mode. اور یوز نہ کریں موبائل، مووی، فوٹوگرافس، کچھ نہیں۔ ہم اجتماع میں سیکھنے آئیں تو توجہ کے ساتھ اول تاخیر سیکھیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے بیان میں میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اول تاخیر بیٹھے رہے تو بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، جتنا جس سے ہو سکے بیٹھے، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو سہولت ہو بیٹھیں۔ ٹیک لگا کر، ٹانگیں لمبی کر کر بیٹھنا یہ درس و بیان کے آداب کے خلاف ہے اور بعض صورتوں میں ناجائز ہے۔ لہٰذا درس و بیان، کیونکہ اس میں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کیے جاتے ہیں، لہٰذا درس و بیان سننے کے بہت سارے آداب ہیں، اس کو اول تاخیر بجا لانے کی بھی نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے ادب سے بیٹھوں گا اور کسی چیز سے کھیلوں گا نہیں۔ آپ کی توجہ بٹے گی، آپ بیان سن نہیں سکیں گے، اور جو میں آج سکھانا چاہتا ہوں وہ آج آپ سیکھ نہیں سکیں گے۔ I will sit in the attahiyat position as long as I can. If you get tired, you can sit in any position. By taking the support of the walls,
it's in some situations not allowed. Only those who are excused for health reasons. Other than that, they should sit alert in the position of at-tahiyyat to show the respect to dars and the bayan, because we learn our deen in this gathering. مسلمان مسجد میں ایسا ہے جیسے سمندر میں مچھلی ہوتی ہے. Muslim in a masjid is in such position like the fishes in the ocean. اور مسجد کے باہر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے. And when he is out of the masjid, he is as if fish is out of the water. مسجد میں دل لگانا چاہیے. You should love masjid. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. تو مسجد میں آئیں, مسجد میں بیٹھیں, مسجد میں رہیں, قرآن پڑھتے رہیں, ذکر و اذکار کرتے رہیں, اعتکاف کی نیت سے بیٹھے رہیں, دل لگا رہے گا. ماشاءاللہ مسجدیں کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ مسجدیں کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہیں. اگر مسجد یوں بھی ویسے مسجد اچھی ہی لگے, دل ہی لگنا ہی چاہیے مسجد کے اندر. اللہ ہمارا دل مسجد میں لگا دے. سب سے بہترین زمین کا ٹکڑا روئے زمین پر مسجد, اور سب سے بدترین زمین کا ٹکڑا روئے زمین پر بازار ہے. یہ حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں. Best of the places on the surface of earth are the masajids, and worst of the places on the ground are the marketplaces. This is the summary of a hadith mubarak. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل آج کچھ بیان میں وضو کے موضوع پر کروں گا. Inshallah, the lecture would be on the topic of wuzu. اللہ تعالیٰ اس کو اول تاخیر کرنے اور سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to listen from beginning to the end. حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سیر النورانی فرماتے ہیں, ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامعہ مسجد کوفہ کے وضو خانے پر تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا. اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. جب وضو کرتا تو پانی تو گرے گا. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اے بیٹے, ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے. اس نے فوراً عرض کی, میں نے توبہ کی. یعنی جب وضو بندہ کرتا ہے نا تو وضو سے یہ جو اعضاء کے جو گناہ ہے نا وہ جھڑتے. تو جب وہ وضو کر رہا تھا تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کشف حاصل تھا کہ آپ وضو کے قطروں میں جو گناہ نکلتے تھے نا وہ گناہ دیکھ لیا کرتے تھے. یہ مقام حاصل تھا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. تو جب وہ وضو کر رہا تھا تو آپ نے اس کو فرمایا کہ بیٹا ماں باپ کی نافرمانی مت کر. آپ نے وہ دیکھ لیا اس کے وضو کے پانی میں. اس نے عرض کی, میں نے توبہ کی. ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے. آپ نے اس سے بھی ارشاد فرمایا, اے میرے بھائی, زنا سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی, میں نے توبہ کی. ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے. فرمایا, شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی, میں نے توبہ کی. امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے, لہذا آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی. اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی, جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے. Hazrat Imam Abdul Wahab Sharani rahmatullahi ta'ala alayhi writes an incident that Hazrat Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu in the Jama Masjid of Kufa, he was in the wuzu khana of the masjid and he saw a young man
making wuzu, and when the water, after using the water, was dripping from his body parts, Hazrat Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu told him that, "O son, stop being disobedient to your parents." And he repented and he said that, "I will not disobey my parents." And then he saw another person in the same condition, and he told them that, "Oh man, stop committing adultery and listening to music." And then he saw another person and he told them that, "Stop drinking liquor." So Hazrat Sayyidina Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu had kashf. Kashf means spiritual inspiration, that he had such vision that he could see the sins of people from the drops of used water after they made wudu. And in fact, when you make wuzu, the sins fall away from your body with the water that you use to wash. And Hazrat Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu had this kashf, and he made dua that, "Oh Allah Azza wa Jal, take this kashf away from me." And his dua was accepted, and that vision was taken away from him. اچھا وضو کا میٹر آگے بڑھانے سے پہلے ایک مدنی پھول عرض کر دو کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدنی سوچ پر قربان کہ آپ کو جب یہ آپ نے دیکھا کہ مجھے لوگوں کے عیب نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھ سے وہ طاقت ہی چھین لے جس سے مجھ پر لوگوں کے عیب ظاہر ہو. اور ایک ہم ہیں کہ ہم لوگوں کی عیب دیکھنے کی جستجو کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کس کی کیا عیب ہے، کون کیا کرتا ہے. دروازے کھول کھول کر، کان لگا لگا کر لوگوں کے عیب سننے کا ہمیں شوق ہے، اور کوئی ہمیں عیب بتائے تو مزہ بڑا آتا ہے. اور کسی مسلمان کا عیب پتہ چل جائے تو چپتا نہیں ہے، فوراً کسی نہ کسی کو بتا دیتے ہیں. تو یہ عادت اچھی نہیں ہے. جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. Look at the Madani thinking of Hazrat Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu. Though he had the power that spiritually he could see the faults of the people, and he made dua that, "Ya Allah, take that power away from me, so I do not see the faults of the people." And today we are in such condition that we are looking for the faults of the people. We finding faults in people, and we enjoy listening to the stories of other people and gossiping. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، "بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھتے ہو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے." سبحان اللہ. Our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam said to Hazrat Anas radiyallahu ta'ala anhu, "O son, if you can stay in the state of wudu all the time, be in the state of wudu, because Hazrat Malakul Maut alayhi salam, when he snatches the ruh of someone who is in the state of wudu, his death is counted as the death of martyrs." ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے. To stay in wudu always is the sunnah of Islam. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمارے وضو کے معاملے میں ایک عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے وضو میں اسراف بہت ہے، ویسٹیج آف واٹر بہت زیادہ ہم لوگ وضو میں اسراف کرتے ہیں. When we make wuzu, we waste lots of water. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے. ارشاد فرمایا، یہ اسراف کیسا؟
عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں اگرچہ تم جاری نہر پر ہو. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam passed by Hazrat Sa'd radiyallahu ta'ala anhu. He was making wuzu. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam questioned him, what is this wastage? He said, Ya Rasulullah, is there a israf or wastage in wudu as well? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, yes, even if you are making wudu from a running river, still there could be a wastage of water. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں حدیث نے نہر جاری میں بھی اسراف ثابت فرمایا، اور اسراف شرع میں مذموم ہی ہو کر آیا ہے. پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 141 141 ترجمہ کنز الایمان، بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس حدیث پاک کے تحت کچھ اپنے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. اور اسی ساتھ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فتوے میں پیش کردہ سورہ انعام کی جو میں نے ابھی آیت کریمہ کوٹ کی کے تحت بے جا خرچ یعنی اسراف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے، ناجائز جگہ پر خرچ کرنا بھی بے جا خرچ ہے، اور سارا مال خیرات کر کے بچوں کو فقیر بنا دینا بھی بے جا خرچ ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ بھی بے جا خرچ ہے. اسی لیے اعضائے وضو، جہاں جو وضو کے لیے جو جسم کے جو حصے دھوئے جاتے ہیں، اعضائے وضو کو بلا اجازت شرعی 4 بار دھونا اسراف مانا گیا ہے. Under this hadith Mubarakah, Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu writes that we have learned that even from the running water, the wastage of water is possible. And whenever in Sharia we talk about israf or wastage, it is always used in a condemned way. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran Kareem that surely Allah subhanahu wa ta'ala does not like those who waste. And Hazur Mufti Ahmad Yar Khan Naimi rahmatullahi ta'ala writes that using something unnecessarily is wastage. So if someone washes his limb 4 times, for example, he is wasting the water because 3 times is sunnah and that's good enough. So if you use 1 more time, you are wasting the water and you are wasting the bounty of Allah Azza wa Jal. اسی طرح کھانے کا معاملہ ہے، دسترخوان، کھانا کھانے کے بعد اتنا وہ وہاں عرب ممالک کے اندر وہ پلاسٹک کا دسترخوان ہے اور یہاں وہ کاغذ کا دسترخوان ہے، رول، ہاں ادھر بھی رول ہے ادھر بھی رول ہے. کھایا، رول لپیٹا، اٹھایا ڈسٹ بن کے اندر، روٹی ڈسٹ بن کے اندر، چاول ڈسٹ بن کے اندر، اور طرح طرح کی نعمتیں ڈسٹ بن کے اندر، پوری دہی سے پوری وہ ڈبیاں بھری ہوئی ہیں ڈسٹ بن کے اندر. اتنا ضائع کرتے، اتنا ضائع، پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ تنگی بہت ہے، پریشانی بہت ہے. ارے خدا کے بندو، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ تنگی بہت ہے. جب تم اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرو گے تو تنگی تو آئے گی نا. اور روٹی جیسی نعمت کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روٹی کا اکرام کرو، یہ جس قوم سے گئی ہے لوٹ کر نہیں آئی. Says he has seen in Middle East, he has seen here that we eat on the paper that's used on the table, and a lot of food is left on that paper, and that paper is folded and then put into the dustbin. A lot of food that was still there and could have been used and some people could have eaten, but it is thrown in the dustbin. We don't respect the rizq of Almighty Allah Azza wa Jal. We must respect the food, we must respect roti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that roti is something, if it leaves any nation, it does not come back. It means if they are struck with poverty because of not being thankful for the ni'mats of Allah subhanahu wa ta'ala, then they will remain poor and prosperity will not come back to that nation. تو پہلے تو یہ نیت کریں کون کون
کھانا پینا, بجلی, پانی جو آپ کے اپنے گھر کا استعمال ہے, آپ کے اپنے گھر میں جو استعمال ہے, اس کو اسراف سے بچانے کی کون کون نیت کرتا ہے؟ Who wants to make intention not to abuse the resources that we have? Please raise your hands and make others witnesses as well for your good intention. اب آئیے ذرا وضو کی طرف, پھر انشاءاللہ میں آج آپ کو وضو کا کچھ طریقہ بھی سکھاؤں گا. Let's get back to the wuzu, and inshallah His Eminence said that he will teach you how to make wuzu properly. سب سے پہلے مسجد و مدرسے وغیرہ کے وضو میں جو پانی ہوتا ہے اس کے بارے میں سن لیں. جیسے عموماً مسجد میں آ کر وضو کرتے ہیں, یہ وقف کے حکم میں آتا ہے. جو لوگ مسجد کے وضو خانے پر بے دردی کے ساتھ پانی بہاتے ہیں, بلکہ وضو میں بلا ضرورت فقط غفلت یا جہالت کے سبب 3 سے زائد مرتبہ آزاد ہوتے ہیں, وہ اس مبارک فتوے پر خوب غور فرما لیں, خوف خدا سے لرزیں اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں, اگر وقف پانی سے وضو کیا تو زیادہ خرچ کرنا بالاتفاق حرام ہے, کیونکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور مدارس کا پانی اسی قسم کا ہوتا ہے جو کہ صرف انہی لوگوں کے لیے وقف ہوتا ہے جو شرعی وضو کرتے ہیں. Those who come to the masjid and use water more than the need unnecessarily, they must listen carefully. Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu writes this fatwa that the person who uses water in the masjid more than his need, for example, washes his limb maybe 4 times, Ulama Ikram are unanimous on this issue that it is haram for him to use that water, because he does not have permission to use more than the need. Therefore, it is haram for him to use the water of the masjid. Similar is the condition or situation of madrasas, because that water is also waqf. اب غور سے میں کچھ آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں وضو کے وقت کو کیا کیا چیز ہم غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ جائز ناجائز حرام حلال کے مسائل ہیں, لہذا اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں, اور آج انشاءاللہ ہم اپنے وضو کو درست کر کے جائیں گے. یعنی زندگی نکل گئی اگر وضو درست نہیں ہوا, اور آج اگر چند گھنٹے میں وضو درست ہو جاتا ہے تو سستا سودا ہے. So it's a very cheap deal. His Eminence has said that he's not here to take any money from you, neither he's here to give you any money. It's not a business. He has come so far to help us, to educate us. Many of us make wuzu, read namaz, but we don't know how to do our wuzu properly. So inshallah Azza wa Jal, be patient. He is very concerned about your habit that you don't want to sit longer. But once in a while, if you give some time, it's good for you. ایک عربی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کے بارے میں پوچھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں وضو کر کے دکھایا جس میں ہر عضو 3 بار دھویا. پھر فرمایا وضو اس طرح ہے, تو جو اس سے زائد کرے یا کم کرے اس نے برا کیا اور ظلم کیا. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سکھانے کے لیے خود عملی طور پر وضو کر کے دوسرے کو دکھانا یہ سنت ثابت ہے. A villager came to beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam and he said, Ya Rasulullah, teach me how to make wuzu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam performed wuzu in front of him with the intention of teaching him how to make wudu. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washed all the parts of wuzu 3 times, and he told them that if anyone washes more than 3 times or less than 3 times, he has done something wrong and he has committed a zulm or an oppression. And we learn from this hadith mubarakah that in order to teach wudu to someone, if you do the practicals in front of the people, it is the sunnah of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. اب بعض لوگ چلو لینے میں پانی ایسا ڈالتے ہیں کہ ابل جاتا ہے, حالانکہ جو
गिरा बेकार गया, इससे एहतियात करनी चाहिए. Some people, while taking water in the hand, they would let water overflow. So what went over, that is wastage. People must be careful about it. याद रखिए, हर चुल्लू हैंड भरा होना जरूरी नहीं है, बल्कि जिस काम के लिए लें उसका अंदाजा रखें. मसलन नाक में नर्म हड्डी या नर्म बासा भी कहते हैं इसको, नर्म बासे तक पानी चढ़ाना है, तो पूरे चुल्लू की यहां हाजत भी नहीं है. थोड़ा सा निस पानी लें और नाक में पानी चढ़ाया जा सकता है. लेकिन आपने देखा होगा आप तसव्वुर करें, जब आप पानी लेते हैं चुल्लू के, नलका खोलते हैं, कितना गिरता है, फिर आप बंद करते हैं. ये जो गिरा, ये क्या है? कतरे कतरे का हिसाब देना पड़ेगा. Keep in mind that you don't need to have handful for everything. For example, if you want to put water into your nose, what is required is a little water, maybe half the handful, because you need to take the water and reach up to the soft bone of the nose. And if we just open the tap and let water overflow without any measurement, then that's a wastage, and on the day of judgment there would be accountability for every drop that you waste. इसी तरह हम जब मसह करते हैं सर का, तो हम क्या करते हैं? पानी लिया, नलका बह रहा है ये ऐसा, और अब तो सेंसर वाले आपके नलके हैं, हाथ हटाओ अपनी मर्जी से बंद होगा भाई, अपनी चलती नहीं है उसके ऊपर. तो ऐसा बेबस नलका लगाने का क्या फायदा है? हम ही बेबस हैं, नलका हमारी नहीं चलती. तो अब सेंसर सिस्टम है, हर चीज में सेंसर लगा दिया गया है, तो वो आपके काबू में ही नहीं है. और जब चाहेगा वो चला जाएगा, जब हाथ लगाओगे तो वो जितना आना है उसने आना है. तो ये हमारे यहाँ निज़ाम है. अजीब व गरीब हाल है. अब मैं हर एक पर डिटेल में तबसरा नहीं करूंगा, ठीक है ना? जिसकी जो अच्छी समझ में आता रहे वो लेता रहे. अब वो लिया तो अब वो पानी बह रहा है और हम मसा कर रहे हैं. होना ये चाहिए था कि ताज़ा थोड़ा सा पानी लेते, नलका बंद कर देते और फिर सर का मसाह करते, मगर हम ऐसा नहीं करते. इसी तरह जब वज़ू खाने पर बैठते हैं तो एक इधर बैठे एक उधर बैठे तो आपस में बातें करते, और क्या हाल है, नलका खोल दिया हमने, नलका खोलने के बाद आस्तीने चढ़ाएंगे, फिर दुआ वगैरह पढ़ेंगे. ये क्या है? ऐसा नहीं करना चाहिए. ये पानी बह रहा है, आप देखें तो सही, मस्जिद का पानी है, बल्कि घर का भी पानी हो तो इजाज़त थोड़ी कोई है. इसी तरह जब भी वज़ू करें पहले गीला हाथ फेर लें, स्पेशली सर्दियों में कि बाल खड़े हो जाते, खुश्क हो जाती है जिल्द, पानी ज़्यादा चाहिए होता है. अगर आप पहले से थोड़ा सा गीला हाथ, ये वज़ू गुस्ल में भी ऐसा ही करें, पहले हल्का सा हाथ, जैसे हाथ गीला किया और फेर लिया, मसा कर लिया. इससे क्या होगा कि जिल्द नरम हो जाती है और गीली हो जाती है. अब पानी कम बहेगा और आसानी बहेगा. You also notice that when many of us make massa, you open the tap and then take water and make massa. While you're making massa, the water is running. Why is that water running at that time? What's the use of it? It's a wastage. The right thing is that open the tap, take little water and then make massa. आज तक जितना भी नाजायज इसराफ किया उससे तौबा करके आइंदा बचने की भरपूर कोशिश शुरू कीजिए. All the water that we have wasted till today, we must make tawbah and repent from it and make firm intention that in future we'll use water carefully and would not waste it. Inshallah. गौर व फिक्र कीजिए कि ऐसी सूरत मुतय्यन हो जाए कि वुज़ू और गुस्ल भी सुन्नत के मुताबिक हो और पानी भी कम से कम खर्च हो. Try that we develop a habit that we use water, that the sunnah of ghusl and wuzu is fulfilled and also not wasted.
وضو کرتے وقت نل احتیاط سے کھولیے. دوران وضو ممکنہ صورت میں ایک ہاتھ نل کے دستے پر رکھیے اور ضرورت پوری ہونے پر بار بار نل بند کرتے رہیے. Try to keep one hand on the tap, and whenever there is a need, take water, and when there is no need, close it. So have that habit, develop that habit of closing and opening water again and again, then you will use less water. فار ایگزامپل یہ نل ہے, ٹھیک ہے, آپ بیٹھے, اب کلی کرنی ہے نا, نل کا بند کر دیا, ٹھیک ہے, نل کا کھولا, پانی لیا ایک چلو, گرے نہیں پانی گرا نیچے, گرنا نہیں, تو اب اس کے لیے آپ کو اس کی دھار بھی ہلکی کرنی پڑے گی, پھر کر کے پورا کھول دیا, تو یہ بھی نہیں نا, تو وہ بند کرتے کرتے کتنا بہ جائے گا, بالکل حاضر ذہن ہو جائے. یہ اللہ کی نعمت ہے, ضائع ہو رہی ہے. آج دنیا میں پانی, واٹر کرائسس ہے, پتا ہے نا آپ کو, دنیا میں پانی کا ایک کرائسس چلا ہوا ہے. بعض ممالک ایسے جس میں پینے کو پانی نہیں ہے, بلکہ جو بارش کا پانی جانور اور حیوان پیتے ہیں وہی پانی انسان پی رہا ہوتا ہے, اتنی پانی کی کمی ہے. اور ایک ہمارا ہے کہ پانی وافر ہے لیکن قدر نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ نلکے کے بجائے آپ پانی خرید کر وضو کر رہے ہیں. اب کیا کریں گے, منرل واٹر لیا اور اب وضو کریں آپ. اب سمجھانا پڑے گا بھائی پورا وضو کرو, آپ بولو گے نہیں پانی ختم ہو جائے گا, ہے یا نہیں, مگر نلکے میں آ رہا ہے وہ بھی تو پانی ہے بھائی. We get free ni'mat like water. We are mindless, we abuse it. An example is given that if you want to use the water, use one hand on the tap, open it, take with the other hand, for example, you gargling. You don't need to keep the tap open all the time. Close it, and then you want to take second time, use it, close it. And imagine that if you had to buy the water to make wuzu, then you would have been very careful. In fact, many people might even use less than the need, because you have to pay money from your pocket, because it's free, therefore, and especially when you come to the masjid, it's a waqf water, so people abuse it mindlessly. مسواک, کلی, غرغرہ, ناک کی صفائی, داڑھی, ہاتھوں انگلیوں کا خلال, مسح کرتے وقت ایک بھی قطرہ نہ ٹپکتا ہو, یوں اچھی طرح نل بند کرنے کی عادت بنائیے. Form a habit that when you make gargling, you're putting water into the nose, when you're making massa, when you're making khilal of beard or fingers, close the tap so tightly and nicely that not even a single drop should come out and be abused. اب آئیے تھوڑا سا ہم وضو سے باہر آتے ہیں, ٹھیک ہے, منہ دھونا ہے صابن سے. تو ہاتھ یا منہ دھونے کے لیے صابن کا جھاگ بنانے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. مثلا ہاتھ دھونے کے لیے چلو میں پانی کے تھوڑے قطرے ڈال کر صابن لے کر جھاگ بنایا جا سکتا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. اگر پہلے سے صابن ہاتھ میں لے کر پانی ڈالیں گے تو پانی زیادہ خرچ ہو سکتا ہے. جیسے پانی آپ نے تھوڑا سا چلو میں لیا, نل کا بند کر دیں, اب صابن لیں, صابن ہاتھ میں رکھیں, اب صابن کو رگڑیں, آپ کا مطلوبہ جھاگ بن جائے گا. پھر صابن رکھ دیں, پھر منہ پر صابن لگا لیں, پھر نلکا کھول کر منہ دھو لیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, نلکا کھولا, صابن لیا, اور وہ پانی بہہ ہی رہا ہے, وہ جھاگ بھی جا رہا ہے, پانی بھی جا رہا ہے, صابن بھی جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہو آپ لوگ, اور جا رہا ہے پانی نا, پتہ ہی نہیں ہے کدھر جا رہا ہے پانی. اور اس کے بعد وہ پانی جا رہا ہے, نلکا نہیں بند کریں گے, صابن رکھا اور پھر یہ پانی دھویا. ایک بار نل کھولنا ہے, اس کے بعد تب بند کرنا ہے جب منہ پورا دھل جائے گا. اب دھلتا ہے, کتنا دھلتا ہے, نہیں دھلتا پتہ نہیں ہے. جب تو منہ دھلے گا نہیں میں نلکا بند کروں گا نہیں. واٹ از دس یار, آپ خود سوچے یہ کیا ہو رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, پانی ضائع کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ. Take an example of washing face with the soap.
you can actually use very little water. For example, take water in the hand first, close the tap, then rub the soap with that water. It will give you the required foam that you want, and then rub it on your face, wash it, and then take the water and then remove that foam of the soap. But normally what happens, they open the water while the water is running, and under that running water they'll keep on rubbing the soap. So why is that wastage? There is no need for that. You will be questioned for that on the day of judgment. इसी तरह साबुन की हिफाजत कीजिए. अब साबुन हम क्या करते हैं कि साबुन दानी, सॉप रैक, इसकी एक थोड़ा सा सोचें, इसमें नीचे सुराख होने चाहिए ताकि उसमें पानी ना हो. जब आप पानी वाले रेक में साबुन रखेंगे तो वो पिघलता रहेगा. आपने देखा होगा बाज़ औक़ात हम जब साबुन उठाते हैं तो साबुन कितना पानी पर फना हो गया होता है. गया साबुन, इतना सा रह जाता साबुन, किधर चला गया, पानी खा गया. तो जो सॉप रेक है उसमें पानी नहीं होना चाहिए. उसमें अगर नीचे सुराख बने हुए होंगे तो वो पानी नहीं रहेगा. इससे आपका साबुन ज़ाया होने से बचा रहेगा. आपके पास वाकई पैसे बहुत होंगे, लेकिन हदीस पाक में इस तरह का मौजूद मौजूद है कि गुर्बत में भी इत्तिदाल है और अमीरी में भी इत्तिदाल है. मियाना रवि इख्तियार करो, चाहे तुम गरीब हो या अमीर हो. Even the soap must not be abused. Normally if you have a soap rack and if it has holes, then the bottom side of the soap would not be melted or become so soft that it's unusable. And in that situation you can waste lots of soap. You might be thinking, why are you talking about these small issues? It's my money, I buy it. So His Eminence has said, listen carefully, that our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has said that you must be moderate when you are poor and you must be moderate when you are rich. So you must have a balance and the middle path. इसराफ से बचने की कौन कौन नियत करता है? Who makes intention to stay away from abuse of resources? Sure. अब वज़ू कैसे करना है ये ज़रा सुन ले, ठीक है? Listen how to make wuzu now. मेरे सामने इस वक्त नमाज के अहकाम जो अमीर सुन्नत की किताब है, लॉज ऑफ सलाह, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ मक़तूल मदीना से आप ले सकते हैं. उर्दू में है, अमीर सुन्नत ने उर्दू में लिखी है, नमाज के अहकाम, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है लॉज ऑफ सलाह. इसमें एक रिसाला है वज़ू का तरीका. तो इसमें से अब मैं आपको कुछ बयान करता हूँ. अभी भी कई मदनी फूल मैंने उसी में से बयान किए हैं. काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके ऊंची जगह बैठना मुस्तहब है, कार सवाब है. It is mustahab to face the qibla and sitting at a high place when you making wuzu. वुजू के लिए नीयत करना सुन्नत है. नीयत दिल के इरादे को कहते हैं. दिल में नीयत होते हुए जबान से भी कह लेना अफजल है. लिहाजा जबान से इस तरह नियत कीजिए कि मैं हुक्म इलाही अज़्ज़ वजल बजा लाने और पाकी हासिल करने के लिए वुजू कर रहा हूँ. To make intention for wudu is sunnah, and words are not necessary. The intention means what you have intended in your heart. But if you want to say with words, you can say that in order to attain the pleasure of Allah Azza wa Jal in ibadat and to attain the purity, I'm making wuzu. नियत के बारे बाहर शरीयत में लिखा है. ये मैं यहाँ से नहीं, बाहर शरीयत से बयान कर. बाहर शरीयत का जो मुझे जुजिया याद है, इबारत याद है, वो वर्ष कर रहा हूँ कि अगर वुजू की ये नियत जो भी बयान हुई, अगर नियत की बगैर वुजू किया, वुजू हो जाएगा मगर वुजू का सवाब नहीं मिलेगा. सवाब तब मिलेगा जब आपने वुजू की नियत की कि हुक्म इलाही बजा लाने और पाकीज़गी हासिल करने के लिए वुजू कर रहा हूं. ये नियत है. नियत करेंगे तो वुजू हो जाएगा, वुजू का सवाब भी मिलेगा. It is mentioned in Bahar Shariat that
if person makes wudu without intention, the wudu would be counted and done, but this person will not get the thawab of making wudu. And intention, as has been said earlier, that in order to follow the order of Almighty Allah Azza wa Jal and to attain purity, I'm making wudu. یہ طریقہ حنفی ہے. This is the Hanafi method. اور جو شافعی ہیں وہ اپنے مذہب کے جو علماء ہیں ان سے رابطہ کر کے اپنے وضو کو درست کریں. And the Shafi brothers should consult their ulama and correct their wudu. شافعی، حنبلی، مالکی جو بھی ہو، مگر ہم حنفی طریقہ بیان کر رہے ہیں. اچھا، بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے. جیسے بیٹھے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم. درست جیسے میں کہہ رہا ہوں غور سے سنیں اور پڑھیں. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ شریف درست پڑھنے نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسلی کے ساتھ وضو خانے پہ بیٹھ کر بسم اللہ شریف پڑھیے. ٹھیک ہے؟ یہ باتھ روم میں نہیں پڑھیں گے جہاں WC اور واش بیسن وغیرہ سب ساتھ ہوتی ہے. واش بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ سنت نہیں ہے. وضو ہو جائے گا، اور چونکہ وہاں WC یا کوموڈ وغیرہ ہوتے ہیں لہٰذا وہاں پر ذکر اللہ یا اوراد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کلیئر کریے. ٹھیک ہے؟ مگر یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، میں ماشاءاللہ یہاں بڑے پیارے پیارے مکان دیکھیں، اچھے مکان دیکھ رہے ہیں، بہت اچھے مکان ہیں، مگر وضو نہیں، وضو خانہ نہیں ہے. اتنا بڑا کچن بنا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے باتھ روم بنے ہوئے، کمرے جتنے تو باتھ روم بنے ہوئے، لائک روم. ٹھیک ہے؟ مگر وضو خانہ نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے وہ سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں. ہاں سوئمنگ پول دے گئے، گھر میں سوئمنگ پول ہے، وضو خانہ نہیں ہے. اچھا، WC ہے، کوموٹ ہے، اس پر بیٹھنے جاؤ تو قبلے کی طرف. ان کو مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ استنجا کرتے وقت استدبار قبلہ اور استقبال قبلہ دونوں جائز نہیں ہے. یعنی قبلے کی طرف پیٹھ کرنا بھی جائز نہیں ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. مگر ہمارے میجورٹی جو گھروں میں جو WC یا کوموٹ بنے ہوئے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجئے، وہ قبلے کی سمت ہیں یا 45 کے اندر ہیں. یعنی قبلے کی جو 45 ڈگری کے اندر، جیسے آپ نماز پڑھا، اگر 45 ڈگری کے اندر آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، استقبال قبلہ ہو جائے گا. تو ہمارے جو وضو خانے اس کے لیے WC جو اس کے لیے یاد رکھیے، WC قبلے سے 90 ڈگری کے اینگل پر بنائیں. فار ایگزامپل یہ قبلہ یوں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ قبلہ ہے، یہ قبلہ ہے، WC یوں بنائیں. کوموٹ یوں، کوموٹ تو اب خیر اب کیا کہہ سکتا ہوں میں، اب قوم عادی ہو گئی ہے. WC بیسٹ 90 ڈگری پر بنائیں. مگر ہمارے ہے نہیں ایسا. آپ نے جب وہ اپنے گھر کا جب وہ ڈیزائن وہ دیکھا نا، نقشہ، اس میں آپ نے باتھ روم دیکھا مگر ڈائریکشن نہیں دیکھی، بلکہ گھر لیتے وقت بھی ڈائریکشن تھوڑی دیکھی تھی. نہ گھر لیتے وقت مسجد دیکھی تھی کہ میرا گھر مسجد کے پاس ہے یا نہیں ہے. عاشقان رسول کی مسجد ہو، وہاں عاشقان رسول ہو، وہاں میرا بچہ کا مستقبل وہاں سیکیور ہوگا. جہاں عاشقان رسول ہوتے ہوں، مسجد ہوتی ہو، صلاۃ و سلام کی آوازیں آتی ہوں، درود و سلام ہوتا ہو، جمعے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کے رخ کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوں، ایسے عاشقان رسول کی مسجد کے پاس میرا مکان ہو تاکہ میرا اور میری نسلوں کا مستقبل سنور جائے. ایسا سوچتا کون ہے؟ لوکیشن دیکھتے ہیں، یہ ایریا پیسے والوں کا ہے، یہاں گھر لے لو، مسجد اپنی ہو یا نہیں ہو. یہ دیکھیں یہ ہے یا نہیں ہے مینٹیلیٹی. دیکھیں یہ نہیں کہوں گے کہ آئندہ ایسا کر لینا، آپ بولو کہ اب تو غلطی ہو گئی. فار ایگزامپل آپ نے کرتا پہنا ہے اور درزی نے جیب آگے کی جگہ پہ پیچھے سی دی ہے، آپ پہن کر آ گئے. بھائی یہ جیب پیچھے آگے ہونے جائے تو آپ بولو گے آئندہ جب سلاؤں گا نا تو جیب آگے لگوا لوں گا، ابھی تو چلے گا. کیا ایسا کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے نا.
تو اب WC یا کوموٹ لگ گیا قبلے کی طرف. اب آپ بولو گے آئندہ دیکھیں گے جب بنے گا تب تک معاذ اللہ کیا قبلے کی طرف منہ کرتے رہیں گے, قبلے کی طرف پیٹ کرتے رہیں گے. اس کی اجازت نہیں ہے. یہ میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں. آپ کا اگر WC یا کوموٹ قبلہ رخ ہے یا آپ پیٹھ یا چہرہ قبلے کی طرف ہوتی ہے, آپ اس کو فوراً چینج کریں. آپ بولو گے پیسہ لگے گا, اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے خرچ کرو تو اس خرچ میں بھی ثواب ملے گا. To read Bismillahir Rahmanir Rahim is also sunnah, but we must recite Bismillahir Rahmanir Rahim correctly according to the rules of tajweed. It is necessary that every Muslim must learn the rules of tajweed. Otherwise, sometimes the recitation can earn you sin instead of sawab. And His Eminence has said that I have visited South Africa and several other countries, and you people have beautiful homes. And he said it's very strange that you have everything in the house. Your bathrooms are bigger than the size of your bedrooms, but you don't have a wuzu khana in your house. That's very sad. Normally you're making wuzu at the basin within the bathroom where the toilet is. And also he has expressed his concerns that many homes the toilets are facing, when you're sitting on the toilet, your back is towards the Qibla or your face is towards the Qibla. Both are najaiz and haram. You're not allowed. That your toilet must be in the 90 degree from the direction of Qibla. You cannot make it within the 45 degree, because within the 45 degree is the direction of Qibla. So please make sure. And he has also said that when you question someone why your toilet is facing this way, that if you sit you are facing Qibla or your back is towards Qibla, oh no, we made a mistake, and when next time we do the renovation then we'll put it right. He gave an example. He said, let's see, if you gave your shirt or your kurta to a tailor to make it, and he put the pocket in the back instead of in front, and when he gives it to you and you say, okay, next time I'll put it right and I'll carry on wearing now, will you do that? No, you will not do that. You will go and fix it immediately. So even if you bought a house from a non-Muslim and it's facing to the Qibla or the back is towards the Qibla, now it's in your ownership, you change it. You are Muslim. It's haram, it's not allowed. So why can't we change it or tolerate that? اب کوئی یہ کہے کہ جناب یہ توڑو گے تو اسراف ہو جائے گا. یہ اسراف نہیں ہے. لا اسراف فی الخیر. خیر میں کوئی اسراف نہیں ہوا کرتا. یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے. یہ اسراف نہیں ہے، بلکہ یہ خرچ کرنے کو آپ ثواب کہیں گے. اگر یہ استنجا خانہ درست کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اس میں دیر کیوں کرنی چاہیے؟ فوراً کر لینا چاہیے. اب آپ یہ نہیں کہنا وہ خرچہ دکھا دیا. یہ خرچہ میں اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں کہ میرے کو خرچہ دے دو، مجھے پیسے دو. میں آپ کو جنت کا راستہ بتا رہا ہوں کہ یہ کرو، یہ غلط ہے، ناجائز ہے. ہماری نسلوں کو سکھائیے. یہ بھول گئی یہ قوم کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں ادھر منہ کر کے ہم استنجا بھی کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ It's not fair. It is not fair. Shaitan might whisper that, this is wastage to break and rebuild. He said, no, this is not wastage. As it is said that la israfa fil khair, there is no wastage in goodness. So it's something good. So when you spend, there will be no waste in that. Waste is when you spend on something which is not good. So now you want to put the direction, and he said it's very funny, very strange, that the direction of Qibla you face to perform your ibadat and namaz, and in same direction you sit and make istinja. Does that make sense? ایک صحابی کا مکان تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا. ارشاد فرمایا کس کا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ فلاں کا یہ مکان ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. جب وہ صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی. پھر سلام کیا، پھر توجہ نہیں فرمائی. وہ سمجھ گئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، توجہ نہیں فرما رہے.
صحابہ سے جا کر عرض کی کہ کیا بات ہے، مجھ سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے ناراض ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی کچھ اسی طرح اپنی رائے دی کہ وہ آپ کا مکان دیکھا، شاید وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مکان مناسب نہیں لگا. تو کہا اچھا. گئے مکان توڑ کے زمین برابر کر دیا اور آقا کے بارگاہ میں آ کر حاضر ہو کر عرض کرتے آقا جس مکان سے آپ کو تکلیف ہوئی تھی وہ مکان اب زمین پر نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابی کی طرف توجہ فرمائی، ان کا سلام کا جواب ارشاد فرمایا. Look at Sahaba Ikram, how they used to seek the pleasure of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. Once a Sahabi Rasul built up a big mansion and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked, whose house is that? And he said, Ya Rasulullah, it's my house. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not say anything. He came back, and then that Sahabi came and he made salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not concentrate towards him, did not pay any attention on him. He said it twice, and third time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not pay any attention on him. So he felt that beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam is angry upon me. Maybe I put up this mansion, that's why. And he discussed with other Sahaba Ikram. The other Sahaba Ikram also said, yes, this could be the reason. Without really asking very openly, Ya Rasulullah, tell me if this is the reason. No, he just assumed it, and he went and he destroyed his mansion. Because this was the attachment of Sahaba Ikram, that they would not worry about how much loss they will pay, but they could not face the loss that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is displeased with them. اگر جان دے کر بھی آقا راضی ہوتے ہوں تو جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، آقا کرو کیا، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑو تیرے نام پر سب کو وارا کرو. If by giving life Aqqa is pleased, then we should be ready to sacrifice our life. As Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu says that, Ya Rasulullah, I want to sacrifice my life on you. Not just one life, rather both the worlds. And after sacrificing both the worlds, I'm still not pleased. But what can I do? There are no millions of worlds. There are only two worlds. تو بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. Bismillah is sunnat, but rather say Bismillah walhamdulillah. The one who says Bismillah walhamdulillah while he remains in the state of wudu, angels would keep on writing good deeds for that person. کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ والحمدللہ، 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 بسم اللہ والحمدللہ. اب دونوں ہاتھ تین بار پونچھوں تک دھوئیے. یہ آپ ہی کریں جو سے میں کر رہا ہوں. یہ نا ہڈی، Wash both the hands 3 times up to the wrist. ٹھیک ہے، پونچھوں تک دھوئیے. کیسے دھوئیں گے؟ نل بند کر کے پونچھوں تک دھوئیے. نل بھر کے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کیجئے. جیسے کب دھو لیے، اب بند کر دیں، پھر انگلیوں کا خلال کریں. ٹھیک ہے. Wash both the hands up to the wrist, then close the tap and make khilal of both the hands. کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے دانتوں میں مسواک کیجئے اور ہر بار مسواک دھو لیجئے. At least 3 times make miswak of the bottom end of the top teeth, and each time wash it and then use it again. مسواک کم از کم ایک بالش تو ایک بالش سے بری نہیں ہو. Miswak should not be bigger than one hand measurement. ہاں، اور چھوٹی انگلی سے موٹی نہیں ہونی چاہیے. زیادہ موٹی لیں گے تو آپ کے مسوروں کو وہ نقصان پہنچائے گی. اور ایک اور بات، مسواک یہ پیسٹ کا آلٹرنیٹ نہیں ہے.
and it should not be thicker than the small finger. برش لیں، پیسٹ لیں، کسی کا بھی الٹرنیٹ نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ خوشبو بھی یہ منہ سے بو بھی یہ دور کرتا ہے اور دانتوں کو چمکاتا بھی یہی ہے. یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، یہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر میں عرض کر رہا ہوں. Tooth brush and paste is not the alternative of miswak, because the benefit that you are going to get through miswak you will not get from anything else. تو مسواک لے کر اس کو استعمال کرنا سیکھیے پلیز. مسواک کو لینا سیکھیے، اس کا استعمال کرنا سیکھیے. جو مسواک کا عادی ہوگا مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا. Learn how to use miswak. The person who is in habit of using miswak, there is a good news for him that at the time of death he will be blessed to recite kalima tayyibah. اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا. حدیث میں The one on whose tongue the last word is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, he will definitely enter paradise. تو کون کون مسواک کا استعمال کرے گا؟ اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جاؤ. Inshallah. ٹھیک ہے، گھر میں مسواک رکھیں، جیب میں مسواک رکھیں. اب وہ مسواک پیچھے کے پاکٹ میں نہیں رکھنا یار، پلیز یار ایسا نہیں کرو یار. اب یہ عام درخت کی لکڑی نہیں ہے، یہ مسواک ہے، اس کو سنت سے نسبت حاصل ہے، اور جس چیز کو سرکار سے نسبت ہو جائے نا اس کی تعظیم کی جاتی ہے. This is not a common. سینے سے لگا کر رکھیں. This is not a common wood. This is miswak, because this has a relationship with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because it is the sunnah of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. So we should not put it in the back pocket. We should keep it next to our heart. So the best place is to make a place on your chest close to your heart and place your miswak there, because it is the sunnah of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. پکڑنے کا طریقہ سیکھیں. Learn how to hold the miswak. 3 انگلیاں یوں چھوٹی ادھر، اور انگوٹھے کا سرا جو ہے نا وہ آپ مسواک کے انگوٹھا مسواک کے سرے پر رکھیں گے. دس از اے وے آف گریپ. کیا صحیح کہا میں؟ جی، grip. گریپ کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، یہ طریقہ. اب اس کو دھو لیں، نلکا بند کر دیں. یہ عادت کرنی پڑے گی. نلکا یوں آسانی سے بند اب ہوگا نہیں، یہ بہتا رہے گا. اچھا آپ کے یہاں تو یوں بھی نہیں، آپ کے تو یوں ہے، اوپر نیچے والا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، یہ جلدی بند ہو جاتا ہے. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، وہ اس کے مقابلے میں یہ جلدی بند ہو جاتا ہے. وہ مارا نیچے چلا گیا، وہ اٹھایا تو اوپر چلا گیا. تو یہ صحیح ہے. تو یہ دھوئیں اس کو، پھر اس کو نیچے کریں، اور پہلے اوپر 3 بار، پھر 3 بار بائیں جانب، پھر دائیں جانب 3 بار، پھر بائیں جانب 3 بار، پھر اس کو دھوئیں، پھر کریں. یہ 3 بار اس طرح کریں، دھوئیں. انشاءاللہ سنت کے مطابق مسواک کرنے کا ثواب ملے گا. So the method has been explained how to hold the miswak. Then open the tap, wash the miswak, then close it. Then 3 times the right top teeth, 3 times the left top teeth, and then 3 times the bottom right teeth, and then the 3 times the left bottom teeth. So each time wash the miswak and do it 3 times. This is the sunnah way of making miswak. حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرات اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے. Imam Ghazali rahmatullah ta'ala alayhi says with that when you making miswak, make the intention that I'm cleaning and purifying my mouth to recite Quran Kareem and to make ibadat of Almighty Allah Azza wa Jal in the form of dhikrullah. اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے. اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے. جب بھی پانی لیں نلکا بند کر دیں. سیدھے ہاتھ میں 3 مرتبہ، جیسے کہ چلو میں پانی لیا، نلکا بند کیا. اب کلی کریں. منہ کے ہر کل پرزے میں پانی چلا جائے. سپاری کھانے والے
یا دیگر ایسی چیزیں کھانے والے یا کوئی ایسی گوشت وغیرہ کھاتے ہیں جو دانتوں کے سوراخوں میں پھنس جاتی ہے، سب صاف کریں. ٹھیک ہے، ہر چیز صاف کریں، جلدی نہ کریں. یہ لکھا ہوتا ہے وہ جوانوں کی طرح وضو کرو، بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو، شریعت کے مطابق وضو کرو، شریعت کے مطابق نماز پڑھو. یہ جوان اور بوڑھا کہاں سے ہمارا آئیڈیل بن گیا؟ ٹھیک ہے، تو بالکل پراپر آپ منہ دھوئیں اس کو پورا، اور ہر بار نلکا بند کر دیں، پورے منہ میں پانی پھر جائے. اور اگر وہ روزہ نہیں ہے تو غرغرہ بھی کریں. Take water in the hand 3 times, and each time you take water, then close the tap, put it in the mouth, let the water move around in every part of the mouth. And if you're not fasting, then gargle as well. So that you should do 3 times. If you are in habit of eating pan, supari, etc., or you have eaten food and you have holes in your teeth, make sure that you remove everything and let the water freely move in every part of your mouth. کاجو، پستہ، بادام، ڈرائی فروٹ یہ جب پھنس جاتے ہیں، آپ نے دیکھا پھنس جاتے ہیں، پھر نماز کے اندر نکلتا ہے ایک، ادھر سے ایک نکلتا ہے، پھر ادھر سے ایک نکلتا ہے. تو یہ آرام سے وضو خانے میں بیٹھے سب کو نکالیں اور ان سب کو بہا دیں. یہ نماز میں نکلتا رہے گا تو پھر نماز میں بھی کاجو چباتا رہتا ہے آدمی، یہ درست نہیں ہے. اوکے، People have food in their mouths and they don't clean, and then the piece comes out while they're eating namaz, and they start eating that, and they swallow that. And also His Eminence said something very important, that it is famous amongst the people that make wuzu like a young man and read namaz like an old man. He said, no, this is not true. The truth is that we should make wuzu according to Sharia, and we should perform our salat also according to Sharia. That's the right thing to do. اب ناک میں پانی چرانا ہے، اسی طرح آدھا چلو، ہاف ہینڈ، نوٹ فول. ہاں، ناک اتنا سا تو ہے، اس میں اتنا بڑا پانی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تھوڑا سا آدھا چلو پانی لیں، نلکا بند کریں، چڑھائیں. اگر روزہ نہیں ہے تو جڑ تک چڑھائیں، روزہ ہے تو نرم ہڈی تک کم از کم آپ پانی کو چڑھائیں. اور چھوٹی انگلی سے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں تاکہ اندر میں کوئی گندگی نہ رہ جائے. اور یہ 3 بار کریں، ہر بار نلکا بند کر دیں. And take half handful of water and put into the nose. If you're not fasting, try the water to reach up to the hard bone, otherwise up to the soft bone is good enough. And then take the small finger of the left hand and try to clean the nose. That you should do 3 times. 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوری کے نیچے اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے. اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل، یہ گلے کی طرف سے داخل کیے، انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے، جہاں سر کے بال جمتے ہیں اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 3 بار منہ دھوئیے. یہ منہ پر خالی یہ پانی ڈالنے سے منہ نہیں دھلتا. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں غسل کون کیسے کرتا ہے کسی کو نہیں پتا، وضو کون کیسے کرتا ہے یہ تو پتا چلے گا نا یار. اپنے ساتھ بیٹھ کر ایک آدمی وضو کر رہا ہے، ابھی وضو خانے پر بیٹھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ، اور آستین چڑھا ہے، نلکا کھولے اتنے وضو کر کے چلا جاتا ہے. تو کیا وضو کیا، کون سا وضو کیا بھائی؟ کیا اس نے وضو جو کرنا تھا؟ تو وضو درست کرنا ہے، منہ پورا دھونا ہے، اور منہ دھونا یہ فرض ہے، چہرہ دھونا یہ فرض ہے. Then wash the face 3 times, and the area of the face which is necessary to be washed is the forehead, from where naturally the hair grow.
from that point right up to under the chin, and then from one earlobe to the other earlobe, this circle of the face must be washed 3 times. And if you have beard, which every Muslim should have, and you're not wearing ihram, then you should make khilal as well. And khilal is that after washing your face 3 times, close the tap and then let the fingers of your right hand run from the side of your neck towards the front, like this, through the hair of the beard. That's called khilal, and this is sunnah. اب ہاتھ دھونا ہے, نلکا کھولیں اور انگلیوں کے جو سرے نا, انگلیوں کے سرے سے یوں نیچے لے جائیں یہاں تک, ٹھیک ہے, کونیوں تک ہاتھ دھونا یہ فرض ہے. جیسے پانی ہے, یہ اب ہاتھ دھونا ہے, یہ پانی کھولا, یہ لے جائیں یوں, یہ 3 بار دھونا ہے. اسی طرح دوسرا ہاتھ, جیسا کہا ہے ویسا ہی کریں, ٹھیک ہے. And after that, wash your both hands, including elbows. The method has been explained that open the tap and start washing from the fingertips right up to the elbows. So 3 times wash it, and then 3 times in the similar way the left hand, including elbows. سر کا مسح یہ بھی فرض ہے. اب میں جیسے کہتا ہوں ویسا کریں. دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے, like this. Separate the index and the middle finger, and then the thumb and the middle finger, and انگوٹھا اور کلمے کی انگلی چھوڑ دیں, یہ ملا لیں. جی, and the middle finger and then the next to it and the small fingers, they must be like attached to each other from the top. اب اس کو پیچھے کی طرف لے جائیں, انگلیاں, ہتھیلی نہیں لگائیے گا, just the fingers, let the fingers run گدی تک لے جائیں, on the middle of the hair, don't touch the palm, just the fingers. پھر ہتھیلیوں کے ساتھ آگے لے آئیں. Then when you're coming back, then touch the side of the head with the palms. اب یہ 2 انگلیوں سے کان کے اندر کا مسح کریں. Then with the shahada fingers, index fingers, make the massa of the ears from inside. انگوٹھے رہ گئے, اس سے کان کی پشت کا مسح کریں. And with the thumbs, make the massa of the back of the ears. چھوٹی انگلی رہ گئی, اسے کان کے اندر کا مسح کریں. So the small finger, make massa of the ear holes with that. ہتھیلیاں رہ گئی, اب گردن کا مسح کر لیں. The back of the hands are unused, so make the massa of the neck with that. کلیئر. اب پاؤں دھوئیں گے. پہلے سیدھا پاؤں, پھر الٹا پاؤں, ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنے کے اوپر تک, بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھوئیں. یعنی یہ پاؤں کی انگلیوں کو بھی دھونے کا یہی طریقہ ہے. یہاں سے دھونا شروع کریں اور آدھی پنڈلی, یہ مستحب ہے, لیکن یہاں سے یوں دھونا شروع کریں. جب پاؤں دھوتے وقت اب آپ پاؤں کو اپنے دیکھیں گے نا, تو جو ٹخنے ہوتے ہیں, جو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہڈیاں ہیں ٹخنے, اس کے نیچے یہ جو, اس کو کیا کہیں گے آپ, پنجے, تلوا, سول, اس کو دیکھیں. بعض اوقات یہاں کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہوتا ہے, کوئی گرد ایسی چیز لگی ہے جس سے پانی نہیں بہتا. تو انگلیاں نا, انگلیوں کے ادھر دیکھیں, یہ جو گیپ ہوتا ہے انگلیوں کے نیچے, گیپ ہوتا ہے نا, وہاں دیکھیں. کئی ایسی جگہ ہے جہاں پانی آپ کو احتیاط کے ساتھ دیکھنا پڑے گا. جیسے جب بھی وضو کرے نا, ہمیشہ خیال ہے کہ جب بھی وضو کرے نا, آنکھیں وضو پر جمی ہوئی ہونی چاہیے. یہ وضو بے احتیاطی سے نہیں ہوتا. یہ نماز جنت کی چابی ہے, اور وضو یہ نماز کی چابی ہے. اور چابی اپنے دانتوں کے ساتھ ہوتی ہے.
ایک بھی دانت کم ہو, ایک بھی دندانہ کم ہو تو تالا نہیں کھلا کرتا. اگر وضو درست نہیں ہوگا, نماز درست نہیں ہوگی, نماز درست نہیں ہوگی تو فرض نہیں اترے گا. جنت پہ جانا ہے ہم کو, تو بہت بنیادی چیز ہے. تو بہت زیادہ دیکھیے, پاؤں کے نیچے, اوپر, آگے, پیچھے, پورا پاؤں پر یہاں تک دھوئیں تاکہ کوئی پاؤں کا حصہ سوکھا نہیں رہ جائے. جو جو بیان کیا گیا ہاتھ دھونے کا, منہ دھونے کا, یہ پاؤں دھونے کا, اس کا یہ ہے کہ کم از کم 2 قطرے پانی ہر بال سے بہہ جائے. خالی وہ مسح کرنے سے یا پانی کی تڑی لگا دینے سے گزارا نہیں ہوگا, پانی بہنا چاہیے, یہ یاد رکھیے گا. We wash the feet. Washing of feet is also fard, and it must also start from the tip of the toes, and then first part is including the ankles, but to wash up to the half shin is sunnah. And also must be very careful, because sometimes the position of the sole of the foot is not straight. There are ups and downs, and it is possible that when you letting the water go on the foot, if you're not careful, some area or small area might remain dry, and then your wuzu is not done. Keep in mind that the key of Jannat is namaz, and the key of namaz is wudu. So if your wudu is not right, your salat would not be correct. So we must be very careful when we are making. دھونے کی تعریف ایک بار پھر سن لیں مفتی صاحب, اس کی وضاحت. کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ ہر عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بھیجائے. صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپر لینے یا 1 قطرہ بے جانے کو دھونا نہیں کہیں گے, نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا. See, when we talk about wash, washing, there is a proper definition of washing in Sharia, and that is that the part which is necessary to be washed in wudu, on every portion or piece of that part, water should run freely, that 2 drops at least are flown from every piece of that part. Then it would be regarded as washed. If you just moist it, or you just take wet hand and rub it, that's not called washing. And when the washing is not done, the wuzu is not done. اچھا, ایک اور, دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے. It is sunnat to make khilal of the toes of both the feet. اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے, الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے, The small finger of the left hand. پاؤں کی چھنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجئے. So it سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا should شروع start کریں. from the small toe of the right foot with the small finger of the left hand, and it should run in between the toes. اب الٹا پاؤں ہے تو الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلیاں پہ ختم کر دیں. And on the left hand, left foot start from the big toe, and it should end at the small toe. That's the sunnah way of making khilal of feet. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں. Imam Ghazali rahmatullah ta'ala alayhi says that every part that you wash, you make intention that the sins of this part are washed away. اچھا, اب یہ کہ یہ نماز کے احکام انگلش میں بھی ہے, لاز آف صلاح, یہ کتاب مخطوط المدینہ سے ملتی ہے. میں نے بہت مختصر, آپ سمجھیں گے کہ یار یہ گھنٹہ نکل گیا, یہ وضو کا طریقہ بتا دے. ضمناً اور بھی کئی ہم نے مدنی پھول سیکھے ہیں, لیکن جو چیز ہم پر فرض تھی, میں یہ نہیں پوچھتا کس نے آج سیکھا ہے, یہ بھی درست نہیں ہے, مگر میں امید کرتا ہوں کہ کئی ایسے ہوں گے جن کو کئی باتیں آج پتہ چلی ہوں گی وضو کی. اب یہ سیکھنا ہم پر فرض تھا, یہ سیکھنا ہم پر لازم تھا, ہم آج تک نہیں سیکھ سکے. جب وضو نہیں سیکھ سکے تو غسل آتا یا نہیں آتا, اس کا آپ خود سوچ لیں. اب بھی وضو میں کتنی احتیاطیں ہیں, اس کی اور کتنے ضروری مسائل ہیں, یہ پڑھنے کے لیے آپ کو
وضو کا طریقہ اس رسالہ ہے، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اس میں رسالے موجود ہیں. لاز آف صلاح کے اندر یہ سارے رسالے بکلیٹس موجود ہیں. اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے. دیکھیے بہت سیریس بات ایک اور عرض کروں، جو چیز ہم پر فرض ہے نا اس کا سیکھنا ہم پر فرض ہے. وضو ہم پر فرض ہوا، نماز کے لیے وضو طہارت فرض ہے، تو اب نماز وضو کا طریقہ سیکھنا یہ ہم پر کیا ہو گیا؟ فرض. غسل، اگر غسل فرض ہے تو غسل کا طریقہ سیکھنا کیا ہو گیا؟ کپڑے ناپاک ہیں تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ہم پر سیکھنا لازمی ہے کہ کپڑے پاک نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ ہمیں طریقہ آتا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹراؤزر ہے، شلوار ہے، پاجامہ جو بھی ہمارا ہے، اگر بالفرض کہ وہ ناپاک ہو گیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ناپاک ہو گیا، اب اس کو نہ دھونا آتا ہے، نہ دھونے کی سوچ ہے. گھر والوں کو تو نہیں نہ پتا ہوتا کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے. Am I right? آپ نے کپڑے اٹھا کر ان کپڑوں میں ڈال دیے جن کو اب دھلنے کے لیے واشنگ مشین کی طرف جانا ہے، تو اپنے کپڑے بھی چلے جائیں گے. اب آپ کے ناپاک کپڑے یا آپ کا ناپاک ٹراؤزر ان پاک کپڑوں میں شامل ہے. جب یہ سارے کے سارے کپڑے واشنگ مشین میں گئے تو آپ کے ناپاک کپڑے کی جو گندگی ہے، ناپاکی ہے، وہ پانی میں نکلے گی؟ سے یس. پورا پانی ناپاک ہوا، اس پانی سے سارے کپڑے ناپاک ہو گئے. ایک بے احتیاطی ہماری. اچھا اب میں نے احتیاط کی تو کیا میرا بالغ بچہ احتیاط کرے گا؟ کیا گھر کی اسلامی بہنیں احتیاط کریں گی؟ سب کو یہ علم سیکھنا لازمی ہے. مطلب کئی علوم فرض ہیں، ہمارے نہ سیکھنے کی وجہ سے عبادتیں ضائع ہو سکتی ہیں، گناہ گار الگ ہوں گے. پھر وضو کرنا آتا ہے، غسل کرنا آتا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنی ضروری ہیں. اب غور کیجئے، حرام اور حلال کی کتنی باتیں سیکھی، جائز اور ناجائز کی کتنی باتیں سیکھی. اگر آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں، یہ تو صرف ایک پارٹ تھا ہماری زندگی کا، عبادت کا، ورشپ کا ایک پارٹ تھا، ایک چھوٹا سا حصہ تھا. پوری جو کتاب ہے شریعت کی جس میں فرائض اور واجبات علم بھرے پڑے ہیں، ہم سیکھیں گے کب؟ اب یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، مجھے انگلش نہیں آتی، کیا میں گلٹی فیل کروں گا؟ نہیں. انگلش نہ آنا، یہ اگر انگلش آتی ہے تو کس چیز کا فخر، کس چیز کا پراؤڈ؟ آپ کو اردو نہیں آتی تو کیا آپ کے اس پہ گرو مطلب شرم محسوس کریں گے؟ مجھے انگلش نہیں آتی. آپ کو اردو کون سی آتی ہے؟ آپ کو اردو آتی ہے. انگلش ایسی کون سی زبان ہے جس کے نہ آنے سے انسان شرمندہ ہوگا؟ اردو تو ابھی وہ زبان ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اردو وہ زبان ہے جس کو اسلام نے اپنے دامن میں لے لیا. سبحان اللہ. کیونکہ اردو میں ہماری اسلام کی کتابیں اردو میں، میجورٹی مین کتابیں ہماری اردو میں، انگلش میں نہیں ہے. تو اردو نہ آنا، اس پر تو آدمی گلٹی فیل کر سکتا ہے، انگلش نہ آنے پہ گلٹی فیل نہیں کرے گا. میں گلٹی فیل نہیں کرتا، ٹرانسلیٹر موجود ہے، مجھے جو بات کہنی ہے وہ اگلا پہنچا دے گا اب تک. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس کو فرض علم نہیں آتا اس کو گلٹی فیل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، جس کو نماز پڑھنے نہیں آتی، جس کو وضو کرنے نہیں آتا، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، وہ MBA ہو، وہ IC میں کیا ہوا ہو، وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہو، وہ پروفیسر بنا ہوا ہو، کمپیوٹر انجینئرنگ کیا ہوا ہو، ماسٹرز کیا ہوا ہو، بلینئر ہو، ٹریلینئر ہو، واٹ ایور جو بھی کچھ ہو، وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، اس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، وہ کہے گا بڑا لکھا ہے. وہ کہتا بڑا لکھا ہے، قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. اس کو اپنے رب کی کتاب پڑھنے نہیں آتی، اس کو مائیکل، سائیکل اور ٹیکل کی کتابیں پڑھنے آتی ہیں. نہیں آتی تو رب کی کتاب پڑھنے نہیں آتی، رب کا کلام پڑھنے نہیں آتا، قرآن پڑھنے نہیں آتا. ہاں مجھے شرمندگی ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی، کیونکہ عربی میرے آقا کی زبان ہے، اس پر میں شرمندہ ہوں. مجھے سیکھنی چاہیے عربی، میرے آقا کی زبان ہے. آقا کی محبت میں سیکھوں کہ عربی کسے بولتے ہیں، ہے نا؟ کہ میں عربی زبان کو میرے نبی سے نسبت حاصل ہے. قرآن عربی میں، حدیث عربی میں ہے یا نہیں ہے؟ تو یوں مطلب کہ یہ صرف میں آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پر یہ فیلنگز پیدا کریں کہ مجھے نہیں آتا، اور واقعی نہیں آتا. ہم کو نہیں آتا، واقعی نہیں آتا. قرآن کھولتے ہم کو پڑھنا نہیں آتا. صحیح بتائیے،
انگلش کتاب نہ پڑھنے پر شرمندگی ہونی چاہیے یا قرآن نہ پڑھنے پر شرمندگی ہونی چاہیے؟ سوچئے پلیز آپ. میں لینگویج صرف ایگزامپل کے طور پر آپ کو بیان کر رہا ہوں, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, ایک پریکٹیکل ایگزامپل دے رہا ہوں کہ پلیز اس کو تھوڑا سا سوچئے کہ قرآن پڑھنا درست آنا چاہیے, شریعت کی وہ علم جو فرض ہے ہم پر وہ سیکھنے آنے چاہیے. His Eminence has said that all those practices which are obligatory upon you, the knowledge about it is also obligatory. For example, wudu is fard upon you, then to have the detailed knowledge of wudu is also fard upon you. We should be ashamed if we don't learn the basics of Islam. People are proud today because they got degrees, they speak English fluently, they're lawyers, they're engineers, they have this degree and that degree. But they can't read Quran properly, they don't know how to perform salat properly. They should be ashamed. If we don't know how to speak English properly, there is no shame in it. But if His Eminence has said that I'm ashamed that I don't know Arabic, because Arabic is the language of my beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. But he said, I'm not ashamed because I don't know English. Yes, I would have been ashamed if I didn't know how to read Quran. I would have been ashamed if I didn't know how to perform my salat properly and how to make wudu properly. So people are changing the standards. The good things are becoming bad in their eyes and the bad things are becoming good in their eyes. اب یہ تھوڑا سا ریئلائز کرنا سیکھیں. آپ نے گھر بہت اچھا بنایا, مسجد کبھی بنائی اتنی اچھی؟ Realize and understand that you make your home so beautiful. Do you make the masjid so beautiful as well? اپنے بچے کو بہت اچھی ڈگری والا, بہت اچھا کوالیفیکیشن دلا کر, جو بھی انگلش, جو بھی اس کو آپ ایجوکیشن دلائی, آپ نے اس کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا, آپ نے بچے کو عالم نہیں بنایا. You make your son to go and study and attain every possible degree in which he can earn fat amount of money, but what you have not done, that your son has not learned the basics of Islam, the ilm of deen. یعنی یہاں اتنے سارے اسکولوں, کالج, انسٹیٹیوشن ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں, آپ بہترین انسٹیٹیوشن ڈھونڈتے ہیں آپ کے بچے کے لیے, خون پسینہ جلا کر فیس پیمنٹ کر کر آپ پڑھاتے ہیں, وہ اچھا پڑھتا ہے, برا پڑھتا ہے, جائز پڑھتا ہے, ناجائز پڑھتا ہے, یہ اپنے نظریاتی طور پر مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا, اس کی مسلمان کو فی الحال کتنی پرواہ نہیں ہے یہ آپ جانتے ہیں. لیکن ہم اپنے بچے کو پڑھائیں گے, چاہے ان کو اس کالج کی بکس کے اندر اینٹی اسلام مینٹلٹی دی جاتی ہو, ہم کو اس کی پرواہ نہیں. ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہو جائے تاکہ اس کو اچھی نوکری یا اچھا پروفیشن لے کر یہ اپنا مستقبل سنوارے. اس کی قبر ڈارک ہوتی ہے, اس کی پرواہ نہیں ہے, اس کی دنیا برائٹ ہونی چاہیے. Imagine that our situation is such that there are so many educational institutions and they're very expensive. They're offering a lot of courses, and we send our children and we pay high fees. What we want to make sure that he gets the best degree against which there is a good job. And we don't care whether the teachers, the syllabus or the atmosphere of that institution is influencing our children, their mentality or ideologically in a negative way, or maybe sometimes even it leads to kufr. We do not worry about it. As long as he can have the degree and can earn good amount of money. So we want to brighten his future worldly. But we don't think whether his grave would be brightened or not, whether he will be punished in the grave or he will be successful in the akhirah or not. We don't ponder upon it and we don't worry about it. نیت کریں اپنے بچے کو عالم بنانے کی. Make intention that we make our children alim deen, inshallah. کون کون نیت کرتا ہے؟ Inshallah. میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا, Inshallah. عالم بناؤں گا, میرا بیٹا عالم بنے گا, میں ایک عالم کا باپ کہلاؤں گا, Inshallah. اللہ کی رضا کے لیے, For the pleasure of Allah, not for the worldly gain or anything. اپنے بیٹے کو حافظ بناؤں گا. Inshallah. میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہوگا, مسجد میں نماز پڑھائے گا, میں اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھوں گا. کیسا بندہ پراؤڈ فیل کرے گا نا, کیسا پراؤڈ فیل کرے گا کہ آج میں اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. How nice you would feel when your son is imam of the masjid and you are reading namaz behind him.
ہائے ہائے ہائے، مزہ آ جائے. آپ نیت کریں میرا بیٹا عالم بنے گا، میرا بیٹا حافظ بنے گا. اگر یہ بالکل آپ کو یار نہ بیٹا ہے نہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو کیا کس کو بنائیں گے؟ تو کسی کو عالم بنانے کی نیت کریں. So he says, if you don't have a son, or your sons are grown already, or they can't come back to Darul Uloom, then make an intention and send someone and sponsor him and make him an alim deen. There's still a possibility for you to make that contribution. ہے بنتی ہے نیت. ایک عالم تقریباً 7 سے 8 سال میں عالم بنتا ہے. 7 سے 8 سال آپ اس کو اسپانسر کریں. And alim deen, it takes about 7 to 8 years to complete his studies. So you should sponsor at least one person to become an alim deen if Allah has blessed you with the wealth. آپ کے اسپانسر تو ایک شخص عالم بن کر قرآن و حدیث سیکھے گا سکھائے گا، قرآن سیکھے گا سکھائے گا، آپ کو کتنی خوشی ہوگی. ثواب جاریہ. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، وہ عالم آپ کے ثواب جاریہ کا ذریعہ رہے گا. That's the best way to have sawab jariyah. You would leave the world, but through that alim deen who's preaching the deen of Islam, you'll be seeing the benefit in your grave. کم از کم ایک کو بنانا عالم، وہ ہاتھ اٹھائے چلے. ایک ایسی نیت آپ کی بنتی ہو، یار کم از کم ایک کو تو عالم بنا ہی دوں گا یار، انشاءاللہ کوشش کروں گا. باقی اب بنے نہ بنے ہمارے نصیب، ہم تو کوشش کرنے والے نا. مسجد بنتی ہے، مسجد میں پیسہ دیں. مدرسہ بنتا ہے، مدرسے میں پیسہ دیں یار. انتظار نہ کرے کوئی آ کر مانگے گا. آپ کو پتہ ہے کچھ ہو رہا ہے، جا کر دے دو یار. مسجد مدرسہ بنانے والے، دین کا کام کرنے والوں کے جوتے گھسوانا بند کر دیں. ان کو مت بلائیے، ان کے پاس جا کر دیجئے، اور یہ لے لیں تو جزاک اللہ کہیے کہ تمہاری مہربانی ہے، تم میرا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو یار. میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. یہ تو اللہ اس کے رسول کا کرم ہے جو ہمارا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پور خطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایسا کرے یار کہ لینے والے کو شرمندگی نہیں ہو یار. مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یار آج بلائے گا، کل بلائے گا، پرسوں بلائے گا. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دل کھولو. بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ تم بے گنتی دو، تمہیں اللہ بے گنتی عطا کرے گا. جتنا دو گے اتنا ملے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.